بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی کو محفوظ رکھے، سب سے بڑھ کے آپ کی عزتیں محفوظ رکھے، اور جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو ہر قسم کے دشمنوں سے، اپنوں سے، غیر دشمنوں سے، ہر کسی سے بچائے۔ باقی آج جو بات جس چیز پر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بیس میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کہ جو 9 مئی کو ہوا سانحہ، جو کہ جناح ہاؤس پر اور اسی طرح بہت سی جو جگہیں ہیں شہداء کی یادگاریں ہیں ان کو تباہ کیا گیا، تو اس کی بھرپور مذمت جو ہے وہ جماعت کر رہی ہے جو پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو آپ اس پہ بغیر تحقیق کیے یہ الزام لگا دینا کہ یہ جی عمران خان صاحب نے اور اس کا بنی گالہ میں ہوا، اور کل آپ کے وزیر سے وہ پٹیل صاحب، ان کی تعلیم کتنی ہے ذرا یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ عمران خان کی صحت کے بارے میں جھوٹ بولے اور آپ فوری طور پہ ایکسپوز ہو جائیں، تو یہ کون سی سیاست ہے؟ اس سیاست آپ نے کتنے عرصے کر کے دیکھ لی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سیاست ختم ہو چکی۔ لوگوں نے اس پر سے اپنا اعتماد جو تھا وہ مکمل طور پہ اٹھا لیا ہے۔ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، اور قانون کی حکمرانی کیسے ہوتی ہے وہ عمران خان بارہا اپنی تقاریر میں فرما چکے ہیں۔ پاک فوج کے پہ بات کرتے ہوئے تنقید بھی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ادارہ بھی اتنا مقدس نہیں ہوتا کہ اس پہ تنقید نہ کی جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہیں تو یہ ہمارے اپنے تمام ادارے عوام کے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ان کے لیے یہی ہے نا، دل میں کوئی جو جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں تو دل میں برا بلا کہہ لیں گے، ان سے محبت ختم ہو جائے گی۔ یہ چیز آپ کو بہت کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام اب جب ایک سٹرینتھ، جب ایک تعداد، جو اکثریت ایک طرف جس نظریے کے اوپر ہو جاتی ہے، آپ جتنے مرضی نیریٹو بناتے جائیں، آپ کا یہ 9 مئی کا نیریٹو مکمل طور پہ ناکام ہے، لوگ اس پر نہیں آ رہے۔ ہاں بائی ہوک اور بائی کروک آپ جو مرضی کر لیں، آپ لوگوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، ان سے پریس کانفرنسز کروا لیں، عمران خان کے خلاف چلا جائیں، تو ایک 70 سال سے زیادہ عمر کا شخص جس کی ساری زندگی کلیئر ہو، آپ کی طرح نہیں شہباز شریف صاحب کہ آپ کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی بد اعتمادی کا اظہار کیا، آپ پہ پاک فوج نے بد اعتمادی کا اظہار کیا، آپ کو کئی دفعہ اقتدار سے اتارا گیا، آپ کے بھائی جان کو جو کہ باہر گئے ہوئے ہیں، اور سب سے جھوٹے لوگ تو آپ ہیں۔ یعنی نواز شریف ہو گیا وہاں بیٹھ کے، کیوں وہ جو ہے ایک اشتہاری ہو کر، یعنی اس قدر مجبور کر دیا آپ لوگوں نے عدالتوں کو کہ وہ جو ہے اس بات پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ، اور فوج تک، ہماری فوج ہمارا فخر بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں سارے لوگ جو ہے وہ برے ہیں، کوئی ڈرٹی ہیری جیسے لوگوں کو نکال کے اچھے لوگ موجود ہیں، اور حافظ صاحب جیسا کہ کہا گیا ہے کہ قرآن کے حافظ ہیں، تو ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے فیصلوں پر، انسان کے اوپر۔ یہی تو انسانی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اور بنائی ہیں ان کو مرضی بہت کم مخلوقات کو دی گئی، جس میں ایک یعنی ایسڈ تو ایک ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ایسڈ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے ہم جو ہیں وہ دوسری سپیشیز سے ڈفرینٹ ہیں، تو انسان کا وہ ایسٹ صرف اس کی کمیونیکیشن ہے، اس کو اور آسان کر لیں، اس کا بولنا، پھر اور مہذب کنٹری میں آزاد کر لیں کہ اس کا فریڈم آف سپیچ، کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ پر تنقید ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہ تنقید ہو رہی ہے تو آپ اداروں کو یہ کہیں کہ جی ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو اٹھا لیا جائے، آپ فوج کو کہیں کہ ان کو اٹھائیں، ان پر تشدد کریں۔ تو جتنے بھی ہمارے طاقتور حلقے ہیں، ادارے خاص کر، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے انہی لوگوں کے پیسوں کے اوپر اس ملک کو چلانا ہے۔ شہباز شریف سے یا تو پوچھیں، جو سیدھا سا ایک کویسچن کیا عمران خان نے کہ میں ہٹ جاتا ہوں سیاست سے،
آپ کر لیں سیاست، ہم پی ٹی آئی والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ ملک کو جو ہے ایک غیرت مند ملک بنا دیں، تو کوئی ہمیں جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسی چیز پر آئیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنی دولت اپنے بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھائی کی سب سے پہلے لے کے آئیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں جاتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے پیسہ، کوئی آپ کو پیسے نہیں دے گا، یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں جو کچھ سوشل میڈیا پہ لکھا جاتا ہے وہ باہر کے ممالک میں بھی پڑھا جاتا ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن کا بھی اس پہ ہوتا ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کی پلس، آپ کی عوام کی پلس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اگر ہم نے پیسہ ان کو دے دیا، یہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے، کسی وقت بھی ایسے سانے ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت بہت ہمارے یعنی کہہ لیں کہ حافظ صاحب ہیں، اللہ ان کو اگر راہ راست پر ہیں یا ان کو راہ راست پر لائے، تو آپ قرآن کو کیوں ہم مسلمان بھول گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے صبح اٹھ کے؟ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید صرف قرآن اس لیے اتارا گیا کہ کسی نے اس کی بے حرمتی کر دی تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ ہم نے قرآن کو جو ہے لحافوں میں اچھے طریقے سے اوڑھ کر رکھ دینا ہے اور عربی میں بس اسے پڑھ لینا ہے، ہمیں ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی مولانا حضرات نے جو ہے، مولانا حضرات ہمارے قابل احترام لوگ ہیں کہ دین کی خدمت وہ کرتے ہیں۔ میں آج گاہے بگاہے تنقید بھی کرتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو غلط بات کرتے ہیں، جو تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو یعنی ایک چیز قرآن میں روز روشن کی طرح یا ہوتی ہے، اس کے باوجود ایسی حدیث لے آتے ہیں کہ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر بحث کر رہے ہیں۔ تو آپ کم از کم خدا کے لیے یہ چیز کر لیں کہ کل کو اگر تو آپ کو آخرت پر یقین ہے تو اس سے نکل آئیں۔ یعنی قرآن میں یہ کہا گیا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس پہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ نام نہیں لوں گا، سب کو خود ہی پتہ ہے، اپنے گریبانوں میں جان کے آپ نے فتویٰ دیا کہ جہاں کام نہ ہو رہا ہو وہاں پر پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی بجائے اگر آپ یہ فتویٰ، آپ یا تو قرآن میں لے آئیں نا کہ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ یہاں پہ رشوت دے دینی چاہیے، سیدھا کہہ دیا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو پھر کس طریقے سے آپ رشوت لے سکتے ہیں؟ آپ یا تو آپ نعوذ باللہ دوسرا قرآن لے کے آ جائیں۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ کام نہیں یہاں پہ ہوتا اور آپ کو لگتا ہے یہ رشوت لے رہے ہیں تو اس کو پکڑا جائے، اس کے خلاف پولیس کو، اگر پولیس کچھ نہیں کرتی تو عوام اس کا جو ہے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے، وہ پرامن ہو جیسے بھی ہو، لیکن لوگوں کو پتہ چلے اور وہ شخص بدنام ہو اور وہ بچے اس چیز سے۔ لیکن یہاں ہمارے علماء نے ایک صاف راستہ دکھا دیا کہ جی رشوت دے کر کام کروا لیں، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے، ایسا قرآن میں کہیں نہیں فرمایا گیا۔ اسی طرح موت کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جو اور تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے۔ تو آپ لوگ کیوں اس چیز پر بضد ہیں کہ ہم نے جو ہے امریکہ کی غلامی کرنی ہے؟ شاید آپ کو کیا اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اگر آپ امریکہ کی آج ہی غلامی چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اور دیکھیں کس طرح عوام آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے عوام؟ وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہے ایک خوددار قوم بن کر جئیں گے، خواہ ہمیں تھوڑا کھانے کو مل جائے لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ لیکن آسائش والی زندگی چھوڑ کے ہم غیرت مند بھی بن سکتے ہیں۔ قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ہمیں ابھی اگر ہم برصغیر کی تاریخ کا مطالعہ، تاریخ تو ہے ہی نہیں ہماری، تاریخ تو صرف برصغیر کی سوری کہہ رہا ہوں پاکستان کی، یہ تو تاریخ 1947 سے شروع ہوگی، تو اس میں تو بہت زیادہ حادثات ہوئے، سانحات ہوئے، ہمارے بہت ماشاءاللہ کام کرنے والی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی یہ نہیں پتہ لگا سکیں کہ جو ہمارے لیڈرز تھے ان کو کس نے قتل کیا، کس نے کروایا، جو کہ اب تو ہم وہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پاکستان، اور ایک آپ سے اور لاسٹ پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے، آپ نے اس کو ایک کور کمانڈر ہاؤس یا اس کو چلیں، وہ بھی غلط ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ، لیکن یہ سوچیں کہ وہ کور کمانڈر کو بچانے کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، وہاں تک راستہ صاف کر کے کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ نیریٹو بلڈ کرنا تھا۔ تو ایسا نیریٹو آپ کیوں بلڈ کرتے ہیں کہ قوم کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی جائے اپنے ہر ادارے کے خلاف؟ تو اس لیے ایسا نہ کریں، خدا کے لیے، اس ملک کے لیے سوچیں، اسی میں ہم نے جینا ہے، مرنا ہے، اور انہی قوموں کو یاد رکھا جاتا ہے جن کے خون میں غیرت موجود ہوتی ہے، جیسے ٹرکش قوم آج بھی اگر وہ ٹوٹ بھی گئے ہیں تو ان کا دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے 3 بر اعظم پہ حکومت کی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس میرے پیغام کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کریں تمام ادارے کہ اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں اور ملک کو بچائیں۔